سائنس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ان باتوں کو مانتی ہے جو مادی یعنی فزیکل وجود رکھتی ہوں، جبکہ مذہب ایسی باتوں پر بھی ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن کیا سائنس بھی اندیکھی چیزوں پر یقین رکھ سکتی ہے؟ کیا حقیقت صرف وہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، یا کچھ ایسا بھی موجود ہو سکتا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ اگر سائنس انحصار کرتی ہے تجربات اور مشاہدات پر، تو کیا صرف وہی چیزیں حقیقی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یا کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو ہمیں محسوس تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی موجود ہیں؟ میں ہوں محمد شارق اور آج ہم بات کر رہے ہیں خدا، سائنس اور کائنات کے بارے میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ریسرچ ڈاکیومنٹری آپ کے علم اور یقین میں اضافہ کرے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے شعور میڈیا نیٹ ورک کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ چلیں دوبارہ آتے ہیں موضوع کی جانب اور جانتے ہیں کیا کسی اندیکھی چیز پر یقین کرنا ممکن ہے؟ جب کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا سائنس کائنات کی تخلیق میں کسی خدا کو مان سکتی ہے؟ جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا کچھ ماضی میں۔ سال 1929 اور کیلیفورنیا۔ ایک شخص اپنی لیبارٹری میں ٹیلیسکوپ سے آسمان کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اسے کچھ عجیب نظر آتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آسمان میں موجود ستاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، کیا واقعی کائنات پھیل رہی ہے؟ یہ خیال اس وقت کے تمام تصورات کو چیلنج کر رہا تھا کہ کائنات اسٹیٹک یعنی ہمیشہ سے ایک ہی حالت میں رہی ہے۔ لیکن اس شخص نے جو کچھ دیکھا وہ سچ تھا، کائنات پھیل رہی تھی۔ یہ تھے مشہور سائنسدان ایڈون ہبل، اور ان کا نظریہ تھا تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس۔ یہ دریافت سائنسی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس دریافت نے مزید کئی نظریات سائنس میں پیدا کیے۔ آج ہم سبھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں 1990 کی دہائی میں۔ ایسٹرونومر یعنی ماہرین فلکیات کے دو گروپس سپر نووا کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ سپر نووا ایک طرح کے پھٹتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ روشن وجود سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی توقع یہ تھی کہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کم ہو رہی ہے، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کائنات کے پھیلنے کی رفتار کتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ لیکن جو کچھ انہوں نے دریافت کیا اس نے مکمل طور پر انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ کائنات کے پھیلنے کی رفتار آہستہ نہیں بلکہ تیز ہو رہی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کائنات میں ایک ایسی انرجی یا ایسی توانائی موجود ہے جو اس کے ایکسپینشن کی رفتار کو بڑھا رہی ہے۔ سائنسدانوں نے اس انرجی کو ڈارک انرجی کا نام دیا۔ یہ دریافت تھی ڈارک انرجی کی۔ Dark energy is basically our name for that thing that we don't understand. It's not the color dark, it's just an expression of our ignorance as to what is this stuff. ایک ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی لیکن پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ ایک اندیکھی قوت جو ہمیں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی مگر ہر جگہ موجود ہے۔ اسے محسوس تو نہیں کیا جا سکتا لیکن شواہد اس کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ اس انرجی کے بارے میں سائنسدان حتمی طور پر کچھ نہیں جانتے۔ یہ انرجی کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، کچھ مفروضے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے کبھی بھی براہ راست اس انرجی کا مشاہدہ نہیں کیا۔ وہ اتنا ضرور مانتے ہیں کہ یہ انرجی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن کس طرح یہ نہیں جانتے۔ ڈارک انرجی آج سائنس کا ایک مقبول نظریہ ہے، مگر جس وقت یہ نظریہ پیش کیا گیا تو کئی سائنسدان مثلاً نوبل انعام یافتہ راجر پینروز اور ایرک ورلین نے اس نظریے کی مخالفت کی۔ وہ اس لیے کہ اس نظریے کو ماننے کا مطلب تھا کہ اب سائنسدان بھی ایسی چیزوں کو مان رہے ہیں جنہیں نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ صرف کچھ اثرات ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آبزرویبل ہو یا امپیریکل یعنی ایکسپیریمنٹ سے ثابت بھی ہو سکے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ انسانی تجربے سے ثابت نہیں ہو، جس کی میجرمنٹ نہیں کی جا سکتی ہو، وہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ اور اسی وجہ سے مذہبی عقائد کے مطابق فرشتوں یا دیگر نظر نہ آنے والی موجودات کو بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی چیز کا قابل مشاہدہ ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کا وجود ہونا الگ بات۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز قابل مشاہدہ ہے تو ہم عموماً اپنے حواس خمسہ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی شے جس کو آپ دیکھ سکیں، چھو سکیں، محسوس کر سکیں، سونگھ سکیں یا سن سکیں۔
یہ کام ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی آج ہم جدید مشینوں کے ذریعے انہیں دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر سیارے جو ہمارے نظام شمسی سے باہر ہیں، یا میگنیٹک فیلڈز جو سادہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر اب ہم فیلڈ ویور سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی ایسی موجودات ہیں جو حقیقی طور پر موجود تو ہیں مگر انسان پچھلے زمانوں میں ان کے ہونے سے لا علم تھا، اور یقیناً اب بھی ہمارا مشاہدہ ادھورا ہے. یعنی ایسے اور بھی موجودات ہیں جو ہمارے لیے ابھی آبزرویبل نہیں ہیں مگر ان کا وجود ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو براہ راست یا مشین کے ذریعے ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی مگر وہ وجود رکھتی ہیں. ہم انہیں مانتے بھی ہیں کیونکہ ہم ان کے اثرات کو جانتے ہیں. مثال کے طور پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز، آپ انہیں مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتے مگر آپ جب اپنا ریڈیو آن کرتے ہیں تو اس کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے. ایسے ہی گریوٹی یعنی کشش ثقل، جسے آپ دیکھ تو نہیں سکتے مگر اس کے اثرات کا مشاہدہ کرتے ہیں. ڈارک انرجی بھی ایسی ہی ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا. لہٰذا یاد رکھیں کہ آبزرویبل اور ایگزسٹنس دونوں میں فرق ہوتا ہے. فرشتوں کو ہم عمومی طور پر نہیں دیکھ سکتے. خدا کا وجود ہماری پرسیپشن یعنی کہ حواس سے ماورا ہے. یہ آبزرویبل نہیں ہے مگر ان کی ایگزسٹنس موجود ہے. اب اس تفصیل کے بعد یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سائنس صرف ان چیزوں کو حقیقت مانتی ہے جو دکھائی دیتی ہوں یا محسوس ہوتی ہوں یا صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہوں؟ ذرا بتائیے کہ کیا ڈارک انرجی کو مان لینے کے بعد بعض لوگوں کا یہ دعویٰ کیسے باقی رہ جاتا ہے کہ سائنس صرف حصی مشاہدات پر انحصار کرتی ہے؟ جیسے ایک مسلمان انسان، حیوان، فزیکل ورلڈ اور اس کے علاوہ خدا اور فرشتوں اور جنات کو بھی مانتا ہے، کچھ اسی طرح سائنسدان بھی اب ایک ایسی انرجی کو ماننے لگے ہیں جو کہ دکھائی نہیں دیتی. انہیں اس کی حقیقت سمجھ نہیں آتی مگر پھر بھی وہ مانتے ہیں. اور ہاں، یہ معاملہ صرف ڈارک انرجی تک محدود نہیں بلکہ ریاضی کے اصول بھی یہی سوال اٹھاتے ہیں. کیا ریاضی یعنی میتھس کے قوانین حقیقت نہیں؟ یہ اصول مادی حقیقت ہیں یا امٹیریل ہے؟ کیا 2+2=4 ہونے کو ہم ایک محض تصور کہہ کر نظر انداز کر دیں گے؟ اگر حقیقت میں صرف مٹیریل ایگزسٹنس ہی ہے تو پھر میتھس کے یہ قوانین کس طرح اپنا وجود رکھتے ہیں؟ یہاں سوال اصل میں وجود یعنی کہ ایگزسٹنس کی ڈیفینیشن پر بھی آ جاتا ہے. کیا ہم صرف وہی چیزیں مانیں جو نظر آئیں یا کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو مادی تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں؟ اور ہاں، کیا خیال ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا چیز موجود تھی؟ بگ بینگ کے بارے میں تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، ایک ایسا پھیلاؤ جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی. بگ بینگ سے پہلے کائنات ایک وحدت یعنی سنگولیرٹی پر تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس بھی میٹا فزکس میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی بھی مادی وجود نہیں تھا، جو تصور اور ہمارے پرسیپشن سے بالکل باہر ہے. A singularity is something intrinsically infinite where the laws of physics do not apply. Yes, as you said, and therefore it's outside of space and time. Yes, because anything inside of space and time has to be intrinsically finite. And would you say it's also uncaused? Yes. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سائنسدان فزکس نہیں بلکہ کسی روحانی دنیا کی بات کر رہے ہوں. سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سنگولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنگولیرٹی کوئی ٹھوس شکل یا مادی وجود نہیں ہوتا. زیرو ماس اور زیرو اسپیس یعنی وہ سب کچھ جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں، کوئی ایک ایسا وقت بھی تھا جب یہ موجود ہی نہیں تھا اور سائنس پھر بھی اس کو مانتی ہے. یعنی سائنس ایک ایسی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے جو کہ مٹیریل نہیں بلکہ امٹیریل ہے. سائنس کے تمام نظریات اسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کہ کائنات کے انڈرسٹینڈنگ میں صرف مادی نقطہ نظر کافی نہیں بلکہ مٹیریل پرسپیکٹو کے علاوہ بہت کچھ امٹیریل تصورات کا ہونا بھی ضروری ہے. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سائنس کے مطابق بھی اندیکھی اور محسوس نہ کی جانے والی چیزیں بھی اتنی ہی حقیقی ہو سکتی ہیں جتنی کی مادی دنیا؟ ایسے حقائق جو نہ دکھائی دیتے ہیں، نہ محسوس کیے جا سکتے ہیں مگر پھر بھی وجود رکھتے ہیں. قرآن نے بھی بے شمار نظر نہ آنے والی حقیقتوں کو اہمیت دی ہے اور اللہ نے اس کے اوپر قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیں جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ٹائم، اسپیس اور میٹر ہوتا ہے. یعنی یہ سب کچھ کائنات کی تخلیق کے بعد ظاہر ہوا. یہی چیز سنگولیرٹی کے بارے میں بھی سائنسدان مان رہے ہوتے ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی حالت کا جہاں وقت بھی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی اور کوئی مادہ بھی موجود نہیں تھا؟
مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق بگ بینگ سے پہلے وقت کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی تخلیق کائنات سے پہلے کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کا تعلق وقت اور جگہ کے تصورات سے بالکل بھی نہ ہو، یعنی اسپیس لیس، ٹائم لیس اور اممٹیریل۔ اب ایک ایسی صورت میں کہ جب سائنسدان خود ایک ایسے تصور کو حقیقت مان رہے ہوں جو کہ اسپیس لیس، ٹائم لیس اور اممٹیریل ہے، تو پھر یہ گلہ اہل مذہب سے کیوں ہے کہ وہ کائنات کے پیچھے ایک سپر نیچرل بینگ کو مانتے ہیں؟ سائنسدان کائنات کے پیچھے کتنی ہی حقیقتیں دریافت کر لیں، آخر کار انہیں ایک الٹیمیٹ ریئلٹی میں خدا کو ہی ماننا پڑے گا، وہی حقیقت جو اسپیس لیس، ٹائم لیس اور اممٹیریل ہے، وہی حقیقت جو سب کچھ ہے اور سب سے بلند تر ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کی تعریف بھی اسی شان کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول و آخر، ظاہر اور پوشیدہ ہے، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔